ایک بہت بڑے اللہ والے تھے، وہ اپنی درسگاہ میں تشریف فرما تھے، تو کتابوں کے اندر آتا ہے کہ اس کے پاس نا بہلول دانا آئے، ان نے اس کے ساتھ سلام کیا، السلام علیکم۔ بہلول دانا نے جواب دیا وعلیکم السلام۔ پوچھا کون ہو؟ تو ان نے اپنا نام بتایا کہ میں فلاں، کتاب کے اندر لکھا ہوا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ تھے کہ میں شیخ جنید بغدادی ہوں۔ تو ان نے کہا مرشد بنے پھرتے ہو لوگوں کے، تمہیں کھانا کھانے کا طریقہ آتا ہے؟ تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہاں آتا ہے۔ کہا بیان کرو۔ کہا نہ زیادہ بڑا لقمہ بنانا ہے نہ زیادہ چھوٹا بنانا ہے، درمیانہ لقمہ بنانا ہے۔ کھانے کے آداب، اپنے سامنے سے کھانا ہے، دوسرے کے لقمے پر نظر نہیں رکھنی کہ وہ کیسا لقمہ بنا رہا ہے، اور بہت زیادہ کثرت سے لقمے کو چبانا ہے، اور اول و آخر دعا پڑھنی ہے، اول و آخر ہاتھ دھونے، کھانے میں عیب نہیں نکالنے، کھانے کے آداب ہیں۔ تو بہلول دانا رحمہ اللہ نے فرمایا کہ تم لوگوں کے اتنے بڑے مرشد بنے پھرتے ہو اور تمہیں کھانا کھانے کے آداب کا ہی نہیں پتہ۔ دامن جھاڑا اور اٹھ کر چل دیے، جیسے کوئی آدمی ناراض نہیں ہو جاتا ایسے اٹھ کر چل دیے، اور کسی کونے میں جا کر بیٹھ گئے۔ تو جنید بغدادی رحمہ اللہ تعالیٰ بھی پیچھے اٹھ کر چل دیے۔ مریدین نے سمجھایا حضرت چھوڑیں، پاگل ہے، جو منہ میں آیا بول دیا، آپ اس کو سیریس نہ لیں۔ مگر جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اس کے پیچھے چلے، دوبارہ اس کے پاس گئے، اس کو سلام کیا۔ اس نے سلام کا جواب دیا اور پوچھا کون ہو؟ کہا میں وہ ہوں جسے کھانا کھانے کا طریقہ نہیں آتا۔ کہا اچھا، اگر کھانا کھانے کا طریقہ نہیں آتا تو بات کرنے کا طریقہ تو آتا ہوگا، وہی بتا دو۔ کہا جی حضرت وہ آتا ہے۔ کہا کیسے بات کرتے ہو؟ کہا حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ نے کہ میں متکلم مخاطب سے اس کے مطابق بات کرتا ہے، نرم لہجے میں بات کرتا ہے، اس کے عہدے اور منصب کو ملحوظ خاطر رکھ کر بات کرتا ہے، اور دھیمے لہجے میں بات کرتا ہے، طعنہ و تشنی، گالم گلوچ، کنایہ الفاظ سے پرہیز کرتا ہے، اور اچھی بات کرتا ہے، آداب ہیں بات کرنے کے۔ تو بہلول دانا رحمہ اللہ نے فرمایا اچھا، کھانا کھانے کے طریقے کے ساتھ ساتھ تمہیں بات کرنے کا بھی طریقہ نہیں آتا؟ پھر دامن جھاڑا، جسے ناراض ہو جاتا ہے کوئی آدمی، اور چل دیے اور دور جا کے بیٹھ گئے۔ حضرت شیخ جنید بغدادی رحمہ اللہ تعالی بھی پیچھے اٹھ کر چل دیے۔ پھر تیسری مرتبہ جا کر سلام کیا۔ بہلول دانا نے جواب دیا، جواب دے کر پوچھا کون ہو؟ کہا وہ شخص جسے نہ کھانا کھانے کا طریقہ آتا ہے، جسے نہ بات کرنے کی تمیز ہے۔ کہا تمہیں نہ کھانا کھانے آتا ہے نہ تمہیں بات کرنے کی تمیز ہے، تمہیں سونے کا طریقہ پتہ ہے؟ انہوں نے کہا حضرت سونے کا طریقہ تو آتا ہے۔ کہا کیسے سوتے ہو؟ کہا عشاء کی نماز پڑھتا ہوں، اس کے بعد ذکر و تسبیح اور تلاوت، روایات کے اندر جیسے سونے کے آداب بیان ہوئے، دائیں کروٹ سونا، اللہم باسمک اموت و احیا، دعا پڑھ کے سو جاتا ہوں۔ تو بہلول دانا رحمہ اللہ نے فرمایا بھائی تم عجیب آدمی ہو، نہ تمہیں کھانا کھانے کا طریقہ آتا ہے، نہ تمہیں بات کرنے کی تمیز ہے، نہ تمہیں سونے کا طریقہ آتا ہے۔ پھر اٹھ کر چل دیے۔ تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے نا دامن سے پکڑ لیا۔ ان نے کہا اگر مجھے نہیں آتا یہ سب کچھ اور آپ کو میری جہالت کا علم ہو گیا تو اب آپ کے اوپر واجب ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ کھایا کیسے جاتا ہے، سویا کیسے جاتا ہے اور بولا کیسے جاتا ہے۔ تو بہلول دانا رحمہ اللہ نے فرمایا کہ کھانا کھانے کا جو طریقہ ہے، چھوٹا لقمہ اپنے سامنے سے کھانا، دوسرے کے لقمے پہ نظر نہ رکھنا، کھانے میں عیب نہ نکالنا، اول و آخر دعا اور اول و آخر ہاتھ دھونا، یہ تو کھانا کھانے کا طریقہ ہے، سنت طریقہ ہے، یہ فرع ہے، فرع۔ اصل اس کی کچھ اور ہے۔ اب اصل کیا ہے؟ اصل یہ ہے کہ آپ جو لقمہ بناتے ہیں،
جب اس کو آپ اٹھاتے ہیں تو آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ لقمہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے؟ یہ اصل ہے۔ حرام کمائی سے بنایا ہوا لقمہ کتنا ہی سنت کے مطابق، کتنے ہی اس کے آداب اور شرائط کے مطابق اگر کھایا جائے تو وہ سینے کے اندر تاریکی کو ہی لے کر آتا ہے، اس سے نور نہیں آتا سینے کے اندر، دل کے اندر، چہرے کے اوپر، اس سے ظلمت آتی ہے، اندھیرا آتا ہے۔ تو جو طریقہ آپ نے سیکھا ہوا ہے وہ تو فرع ہے، اصل یہ ہے کہ آپ اپنے لقمے کو جانچیں، پرکھیں کہ یہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے، یہ اصل ہے۔ تو شیخ صاحب نے فرمایا جزاک اللہ، بڑی کمال کی بات سمجھائی آپ نے۔ اب بولنے کا بتائیں، بولنے کا کیا اصل ہے؟ تو بہلول دانا نے فرمایا بات کرنے کے اندر جو اصل ہے وہ یہ ہے، آپ صرف اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی رضا کے لیے بولیں، پھر چاہے آپ دین کی بات کریں یا آپ کسی پنچایت میں بات کریں یا آپ معاملات میں کوئی بات کریں، دو بندوں کے درمیان صلح کرانے کی غرض سے کوئی بات کریں، اس میں آپ کی غرض صرف اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ یہ ہے بات کرنے کا اصل۔ اگر آپ اللہ کی رضا کے لیے، اگر آپ دین کی بات کر رہے ہیں، اگر آپ پنچایت میں صلح کرانے کے لیے کوئی بات کر رہے ہیں، اگر آپ معاملات کو لے کر کوئی موضوع چھیڑ کر بات کر رہے ہیں، آپ کتنے ہی آداب اور شرائط کے ساتھ بات کر رہے ہیں، مؤدبانہ انداز میں کر رہے ہیں، بہت جامع اور معنی الفاظ کو جمع کر کے آپ فصاحت اور بلاغت پر مشتمل کلام سنا رہے ہیں لوگوں کو، لیکن اگر اس میں آپ کی دنیاوی غرض ہے، آپ کی کوئی ذاتی غرض ہے، آپ کسی کو چند ٹکوں کے لیے خوش کرنے کے لیے آپ اس کے مزاج کے مطابق بات کر رہے ہیں، حق کو چھپا رہے ہیں، یا آپ کسی کو نیچا دکھانے کے لیے، اس کو ذلیل کرنے کے لیے بول رہے ہیں، تو اگرچہ یہ کلام آپ کا بہت مؤدبانہ ہے، لیکن یقین کریں اس میں آپ کی پکڑ ہوگی، آپ کے اس کلام میں نہ اثر ہے، نہ اجر ہے، نہ اللہ کی طرف سے غیبی مدد ہے۔ کلام کے اندر اصل یہ ہے کہ آپ پہلے دل کے پیالے کو خالی کر کے اللہ کی طرف متوجہ کریں، صرف اللہ کی رضا کے لیے حق بات کریں۔ شیخ صاحب نے فرمایا کمال بات کی آپ نے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ سونے کا طریقہ کیا ہے؟ کہاں سونے کا جو آپ نے طریقہ بتایا، دائیں کروٹ سونا اور ذکر، اذکار، تسبیحات تلاوت کر کے سونا، یہ بالکل ٹھیک ہے، اچھا عمل ہے، لیکن یہ فرع ہے، اصل اس کی کچھ اور ہے۔ کہاں اصل کیا ہے؟ کہاں سونے سے پہلے جب بستر میں جاؤ تو اپنے دل میں جھانک کر دیکھو، کسی مسلمان کے لیے نفرت لے کر تو آپ نہیں سو رہے، کسی مسلمان کے لیے دل میں کینہ اور بغض رکھ کر تو آپ نہیں سو رہے، یا دنیا کی محبت یا دنیا کی فکر لے کر تو آپ نہیں سو رہے۔ اگر آپ دنیا کی محبت اور دنیا کی فکر لے کر سو رہے ہیں، یا کسی مسلمان بھائی کے لیے دل میں کینہ و بغض اور حسد لے کر سو رہے ہیں، تو آپ کتنے ہی آداب اور شرائط کے ساتھ اور باوضو ہو کر سوئیں، آپ کا یہ سونا بے سود ہے، فائدہ نہیں ہے۔ اصل یہ ہے کہ آپ جب سوئیں تو ساری امت کے سارے انسانوں کو معاف کر کے سوئیں، یہ اصل ہے۔ اب دیکھیں ہمارے اس معاشرے کے اندر ہماری جتنی بھی عبادات ہیں، چاہے قولی عبادت ہو، بدنی عبادت ہو یا مالی عبادت ہو، اس میں ہم غور و فکر کریں۔ ایک اس کا طریقہ ہوتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے، چاہے آپ نماز پڑھیں، حج کریں، زکوٰۃ دیں یا روزہ رکھیں، ایک اس کا طریقہ بتلایا گیا ہے، اس کے آداب اور شرائط بتلائی گئی ہیں، ایک اس کی اصل ہے۔ ابھی نماز ہے نا، اس کو سنت کے مطابق ادا کرنی ہے، آپ نے بہت سنت کے مطابق نماز ادا کی، لیکن اس کی اصل یہ ہے کہ یہ نماز اللہ کے لیے پڑھنی ہے، ہم نے جھکنا اللہ کے سامنے۔ اگر اس میں آپ غیر کو شریک کر لیتے ہیں، کسی کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، ریاکاری کی نیت سے نماز پڑھتے ہیں، آپ سخاوت کرتے ہیں لیکن اس میں ریاکاری آپ کا مقصد ہوتی ہے، میرا نام بڑھ جائے، لوگوں کو پتہ چلے میں بڑا نمازی ہوں،
میں بڑا حاجی ہوں، میں بڑا سخی ہوں، تو پھر اللہ کے لیے تو نہ ہوا نا، اصل تو آپ سے چھوٹ گئی۔ اگرچہ مال بہت زیادہ آپ نے نکالا، لیکن اس میں اس کی جو اصل تھی اللہ کی رضا نہیں تھا، مقصد نام بڑھانا تھا۔ تو اگرچہ آپ نے کتنے ہی سنت طریقے کے مطابق کام کیوں نہ کیا ہو، بے سود ہو جائے گا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نماز ہے، آپ نے کتنے ہی اچھے طریقے سے 2 رکعت نفل پڑھی، آپ نے پورا قرآن پڑھ لیا اس میں، لیکن اس میں غرض لوگوں کو اپنے آپ کو متقی گرداننا تھا کہ لوگ مجھے جانے کے بڑا متقی پرہیزگار آدمی ہے، آپ کا یہ عمل ضائع ہو گیا۔ جو بھی عمل کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں، جو بولیں اللہ کے لیے بولیں، جو عبادت کریں اللہ کے لیے کریں، جو مالی عبادت کریں، صدقہ و خیرات کریں اللہ کے لیے کریں، کوئی دیکھے نہ دیکھے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔